السلام علیکم۔ آج ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جسے دنیا فخر ہندوستان کہتی ہے۔ ہاں، میں اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آج ہم اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جنہیں بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا، جیسے بھارت رتن ایوارڈ، پدم بھوشن ایوارڈ، اس سے نوازا گیا۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بقول ڈاکٹر عبدالکلام، جس دن آپ کی دستخط آٹوگراف میں بدل جائے گی، مان لیجئے آپ کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ خواب دیکھنے ہوں گے، انتظار کرنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے کام سے پیار کرو۔ اگر آپ کی کامیابی کے لیے جتنی مشکلیں آئیں گی، اتنی ہی زیادہ خوشی ملے گی۔ کوشش کرتے رہو، کامیابی ملے یا تجربہ، دونوں ہی نایاب ہے۔ اور بھی بہت سارے اہم قول و تحریر قلم بند ہیں جنہیں پر اگر ہم غور و فکر کے ساتھ عمل کریں تو ہمیں ضرور کامیابی و کامرانی ملے گی۔ ڈاکٹر عبدالکلام ملک ہندوستان کے ان عظیم شخصیات میں سے ہے جنہیں ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ ان کی تعلیمی، تدریسی، ادبی، سماجی، ملی، فلاحی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، حکومتی و دیگر خدمات کا مکمل اعتراف نہیں کیا جا سکتا۔ جدید ہندوستان کی تاریخ بدل کر رکھ دینے اور اپنے قول و فعل سے لوگوں کا دل جیتنے کا ہنر رکھنے والے کلام کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہیں لوگ ابو الفاخر زین العابدین عبدالکلام یا اول باقر زین العابدین اور اے پی جے کلام سے جانتے ہیں۔ ان کی پیدائش 15 اکتوبر 1931 میں رام ناتھ پورم، تامل ناڈو میں ہوئی اور وفات 27 جولائی 2015 83 سال کی عمر میں شیلانگ، میگھالیہ میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی پرائمری و ثانوی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد گریجویشن اور اعلیٰ تعلیم سینٹ جوسف کالج اور مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے حاصل کی۔ بعد ازاں بحیثیت پروفیسر، مصنف اور سائنسداں کے طور پر اپنا کیریئر کا سفر طے کیا۔ انا یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر اپنی تدریسی خدمات کا آغاز کیا۔ سینکڑوں ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں بطور گیسٹ لیکچرر اور فیلو کا کام بھی کیا۔ انہیں تقریباً دنیا بھر کے 30 سے زائد یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اعزازی طور پر تفویض ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالکلام کو ملک ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے مختلف انعام و اعزاز سے نوازا گیا، لیکن جن میں سب سے اہم سن 2000 میں رامانوجن ایوارڈ، 1997 میں بھارت رتن، 1990 میں پدم بھوشن اور 1981 میں بھوشن ایوارڈ شامل ہے۔ ملک کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے پوری زندگی لگا دی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی ہر وقت اپنی صلاحیت، ہنر اور محنت سے کام کیا۔ اگر ان کی خدمات کی فہرست بنائی جائے جس میں ان زیر رہنماؤں بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر ملک کا اولین سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا، ہندوستان کے اعلیٰ دفاعی تحقیقی ادارہ DRD میں بحیثیت چیف سائنٹیفک ایڈوائزر خدمات انجام دی۔ اسی طرح حکومت ہند بطور پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر، چیف پروجیکٹ کوآرڈینیٹر پوکھرن نیوکلیئر پلانٹ، چیف آفیسر اگنی اور پرتھوی میزائل، چیئرمین ٹیکنالوجی انفارمیشن کونسل وغیرہ شامل ہیں۔ کلام ہندوستان کے 11ویں صدر جمہوریہ بنے۔ 25 جولائی 2002 سے 25 جولائی 2007 تک اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ کام کیا۔ ان سے پہلے صدر جمہوریہ کے آر نارائن تھے اور ان کے بعد پرتیبھا پاٹل صدر جمہوریہ بنی۔ یاد رہے، دوران صدر جمہوریہ انہوں نے بہت ساری کارنامے انجام دیے اور تاریخ رقم کی، جن میں سے کوئی فائر جیٹ میں اڑان بھرنے والے پہلے صدر جمہوریہ، ہندوستان کے سب میرین پنڈوبی میں غوطہ لگایا، سب سے اونچی پہاڑی چوٹی سیاچن بارڈر کا دورہ کیا، بہت ساری کتابیں مختلف عنوانات پر مرتب کی، جن میں ونگ آف فائر نامی کتاب
13 زبانوں میں لکھی گئی اور پوری زندگی میں ایک سادگی سے گزاری۔ اپنے لیے نہ کبھی کار، ٹی وی، اے ٹی اور آرائش سامان خریدے۔ ان کے انتقال کے بعد وراثت میں 2500 کتابیں، کچھ کپڑے اور 2 جوڑی جوتے چھوڑ گئے۔